بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قسط نمبر 3 کا آغاز کرتے ہیں۔ مناقب المحبوبین کے اشارہ کر دیا گیا۔ اس طرح حاجی صاحب نے مناقب المحبوبین کو ایک نغز پر معنی دیباچے سے مزین کر کے مقصود مدد دعائے کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اعظم و اکرم حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ آغاز ان الفاظ میں کیا ہے۔ ذکر خیر حضرت خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم مؤلف نے اپنے شجرہ طریقت کے جملہ بزرگان و خواجگان و پیران مشائخ عالی مقام کی شرح احوال حضرت مولانا فخر الدین فخر جہاں محب النبی دہلوی تک تو نہایت اختصار کے ساتھ محض تبرع اور تحریر کی ہے، مگر اپنے دادا پیر سے حضرت قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی کے حالات و مقامات کو قدر تفصیل سے لکھا ہے۔ کتاب کا بیشتر حصہ مؤلف کے پیر و مرشد حضرت شہباز طریقت خواجہ محمد سلیمان توسوی کے احوال و مقامات، مناقب الکمالات، کرامت و خوارق، عادات، معمولات و خدمات، ارشادات، ملفوظات کے لیے مختص ہے۔ بطور مجموعی بنظر غیر کتب منیف مناقب المحبوبین کو دیکھا جائے تو یہ سلسلہ چشتیہ نظامیہ فخریہ سلیمانیہ کا ایک مختصر دائرہ معارف ہے، جس میں صاحب کتاب نے ہر شیخ سلسلہ کے بارے میں ضروری معلومات و اطلاعات فراہم کر دی ہے۔ تاریخ و ولادت، وفات، مقام، عمر، شجرہ نسب، خلفاء کے اسماء کو خاص طور پر ملحوظ خاطر رکھا گیا۔ علاوہ براں مشائخ و خواجگان کے اقارہا کی نمایاں معلومات، زندگیاں، تبلیغات دینی، خدمات علمی اور افکار عرفانی کا ذکر بھی ملتا ہے۔ بعض بزرگوں کی کتابوں، تصانیف اور رسائل کے نام بھی گنوائے گئے ہیں۔ اکابر اسلاف کتاب کے بعد اسی تالیفات سے بھی جگہ بجگہ التفات کیا گیا ہے، جو مشائخ چشت کی توجہ کا موجب رہی ہے۔ پھر جن کا کتابوں سے مطالب و واقعات منقول ہیں، اکثر و بیشتر مقامات پر ان کے نام بطور حوالہ سند درج ہیں۔ سیر الاولیاء، سیر العارفین، سیر الاقطاب، اخبار الاخیار، مرات الاسرار، اقتباس الانور، الشجرہ الانور، محضر الاولیاء، یہ چند کتابیں ہیں جن میں ان کا تذکرہ اور وسالین اسامی تو مؤلف نے دیباچہ ہی میں ذکر کر دیا۔ علاوہ براں بہت ساری کتابوں غیر قانونی اور تاریخی دسویں تذکرات جات کے نام دروان مطالعہ ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں، جو مؤلف کے وسیع مطالعہ، تحقیق و جستجو اور علمی موضوعات پر ان کی کامل دسترست کا ثبوت ہیں۔ حاجی صاحب نے بعض جگہوں پر موقف کی مناسبت سے لغوی مباحثت کا اندراج بھی کیا ہے۔ بعض خصائص مشائخ چشت از قبیل دینواری، فرشتہ فانی، ہر دینی سبزی، اوشی کاکی بختیار، اور جو اندھن، پاک پتن، گنج شکر اور دودھ بدوں، چراغ دہلوی، چشتی، چشتیہ قبائح، تمام خاصے خواجگان معتبر، مولانا فخر الدین دہلوی اور خواجہ نور محمد مہاروی کی آراء کے ساتھ تذکرہ فرمایا۔ اسی طرح بعض اقطاب خانواہ چشتیہ کے انصاب کے متعلق بھی مصنف نے رائے زنی کی ہے۔ سلاسل طریقت کے اعتبار سے مناقب المحبوبین سے کسی اہم معلومات دستیاب ہوتی ہیں۔ بعض خواجگان چشت نے دوسرے سلاسل سے بھی اقتباس فیض کیا ہے، مثلاً شیخ محمود راجن رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ حسن محمد کے نام پر اس ضمن میں قابل ذکر ہیں۔ شیخ محمود راجن 900 ہجری اور 1494 عیسوی کو چشتیہ کے علاوہ سلسلہ طریقت مغربیہ اور سہروردیہ شتواریہ سے بھی خلافت حاصل تھی، اور شیخ حسن محمد 986 ہجری اور 1574 عیسوی نے چشتیہ سہروردیہ نور بخشیہ، حمدانیہ، فردوسیہ، قبریہ سلاسل سے خلافت و اجازت اخذ تھی۔ مؤلف نے ان مشائخ کے پورے شجرات و قلبند کیے ہیں۔ اسی طرح حاجی صاحب نے اپنے سلسلہ کی طریقت کے بارے میں بعض ذی قیمت اطلاعات مہیا کی ہیں، مثلاً خواجہ عبدالواحد بن زاہد 1707 ہجری اور 793 عیسوی کے ذکر میں ضبط تحریر کرتے ہوئے ان کے ذریعہ واسطہ سے ہمارا تعلق سلسلہ کبریہ سے منسلک ہوتا ہے۔
نبوت کے لیے پورا شجرہ نقل کر دیا۔ حاجی صاحب ہر شیخ و خواجہ چشت کے خلفاء کا ذکر کرتے کرتے خلیفہ اعظم سجادہ نشین اصلی کی طرف اشارہ کرتے جاتے اور ثابت کر دیتے کہ ہمارا سلسلہ فلاں شیخ و پیر سے آگے چلا۔ اس طرح شجرہ طریقت کے نسبت سے بحث مربوط ہو جاتی۔ حاجی صاحب نے قبلہ عالم خواجہ نور محمد مولوی کے الفاظ قدس اور اقوال زریں میں ایک جگہ لکھا: فرمودند حضرت شیخ کلیم اللہ جہاں آبادی ہما فرزند خود را در سلسلہ قادریہ بیعت کردہ بودند و میں فرمودند کے سلسلہ چشتیہ پر مشقت و ریاضت است و دامن از حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ فراغت و باعث پوشیدگی گنجائش و ہما است۔ بدین نوع حاجی صاحب نے آداب سلوک کے لحاظ سے گائے سلاسل تصوف کے تقابلی جائزہ کی طرف بھی اشارہ کر دیا، جو محققین اور منتقدین کے لیے دلچسپی سے خالی نہیں ہیں۔ مناقب المحبوبین بلا شک ادبی خصائص و علمی حقائق سے معمور ہے۔ اس میں آیات، احادیث، اقوال، ابیات، اشعار، رباعیات، منصویات بزرگان کا برمحل استعمال ملتا ہے۔ بعض اوقات واقعات کی نسبت سے دلائل کو محکم کرنے کے لیے مؤلف نے اپنے یاد دوسرے استاذہ کے اشعار ضبط کیے ہیں جو بعد موزوں لگتے ہیں۔ حاجی صاحب نے اعظم مشائخ سلسلہ چشتیہ کے تراجم، احوال مع ذکر اسناد لکھی ہیں اور آفتاب مافتاب کے حالات، واقعات و ملفوظات، ارشادات و تعلیمات کو بالعلوم نقلست کے الفاظ کے ساتھ حیطہ تحریر میں لائے۔ بعض واقعات کے آغاز میں راوی ماخذ کا نام درج ہے، بعض اوقات منقولات کے آخر پر روایت کنندہ یا کتب ماخذ کے نام آتے ہیں، بعض جگہوں پر اضافیہ کے الفاظ استعمال ہیں۔ مناقب المحبوبین کا یہ اسلوب و طرز نگارش خواجہ امام بخش مہاروی 1300 ہجری اور 1881 عیسوی کے تذکرہ مخزن چشت میں بھی نمایاں نظر آتا ہے۔ حاجی صاحب نے نقل واقعات کے دوران بعض نہایت اہم اور زندہ نایاب و گراں بہا اطلاعات بہم پہنچائی ہیں۔ مثلا یہ مواضع بہاولپور میں شیخ داہنے کے مقام پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک محفوظ ہے، جہاں حضرت قبلہ عالم نور محمد مہاروی کے ولی داماد زاد ہونے کی ضمن میں مختلف روایت منقول ہیں۔ ایک روایت قبلہ عالم کے والدہ کے سن بلوغت کو پہنچنے سے بھی پہلے کی مستورات ہے۔ حضرت مخدوم جہانیہ سید جلال الدین بخاری کے خلفاء میں سے شیخ عبداللہ جہانیہ نکوکار کے سجادہ نشین شیخ فتح دریا نکوکارہ نے ایک موقع پر آپ کی والدہ ماجدہ کو دیکھ کر اظہار خیال فرمایا: حق تعالی مرا معلوم کنایندہ است کہ از شکم این عاقل بی بی غوث زمانہ پیدا خواہد شد کہ از فیض او ہما عالم سیراب خواہندہ شد۔ شیخ عبداللہ جہانیہ کا وطن مألوف بہاولپور کے علاقہ میں موضع شیخن دہن تھا، جہاں جبہ شریف محفوظ اور معصون پڑا ہے، اور لکھتے ہیں: شیخ فتح دربار نکوکارہ از کالمان صاحب نسبت و کشف و کرامت وقت خود بود خلیفہ سجادہ نشین شیخ عبداللہ جہانیہ بود کہ لقب او نکوکارست و خلفاء اولاد او را ہم نکوکارہ گویند و این عبداللہ جہانیہ نکوکارہ از خلفاء حضرت مخدوم جہانیہ سید جلال الدین بخاری بود۔ وطن او موضع شیخ و ان متعلقہ گھوٹ قائم رئیس من عملہ بہاولپور است و در موضع شیخ وان مذکورہ جبہ شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہما است۔ مناقب المحبوبین میں بعض شرعی مسائل کی ترجیح اور توضیح قرآن و سنت کی روشنی میں بڑے دلچسپ پیراہے میں کی گئی ہے جو دل میں اتر جاتی ہے۔ مثلا حافظ محمد جمال الدین ملتانی خلیفہ حضرت قبلہ عالم کے کلمات قدسی میں مرقوم ہے: فرمودند کہ بما بقی آب استنجا وضو جائز است کہ رسول اللہ علیہ السلام چنی کردہ بود۔ فرمودند کہ وضو مثل جمانا کردہ شود و نماز چون ضعیفاں
باید گزارد یعنی بآستگی تمام، فرمودند طالب را باید کہ ہر وقت باوضو باشد واگر وضو دشوار بود تیمم باید نمود فرمودند الوضو علی وضو طورا علی نورست، و فرمودند آفتاب را ہمیشہ پر از آب باید دشت کے مستحب است۔ بعض عرفانی مطالبہ کی وضاحت میں روان تصوف کی خاطر حاجی صاحب نے حضرت مولانا فخر الدین دہلوی کے پورے واقعات خطوط نقل کر دیے۔ حاجی صاحب نے اپنے پیر و دادا پیر کے اسماء بطور عنوان معال عقابات کثیر درجے کیے ہیں اور 22 طریق ذکر آفتاب فلک کے ولایت، خورشید برج ہدایت، وارث ملک نبوت، شہنشاہ اقلیم غوثیت، قطب مدار عالم، سید الواصلین، فخر الوارفین، منبع الانوار الصمد، مظہر اسرار الاحد حضرت خواجہ نور محمد محاروی، ذکر سلطان تارکاں و برہان عارفاں، دلیل اسلان محبوب الرحمن، حبیب السبحان حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی کے کتاب کا مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ مؤلف نے بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ مرید شیخ و خلیفہ آفتاب و مہتاب حضرت قبلہ عالم حضرت شہباز طریقت کے احوال مناقب کو بتفصیل ضبط تحریر کیا ہے۔ خواجہ سلیمان توسوی کے حالات و مقامات و ملفوظات کو جیسا کہ کتاب کے سرزد سے نمایاں ہیں پیچھے اظہار بھی کیا جا چکا ہے، حاجی صاحب نے زیادہ تفصیلات کے ساتھ ترتیب دیا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ مناقب المحبوبین شریعت و طریقت و حکمت و معرفت کا مرکع ہے، اس میں حقائق و معارف روحانی اور لطائف و مطالب و معنوی کا ذکر جمیل ہے، اسرار باطنیہ در موضع الہیہ اور اشعارت عرفانیہ اور ذات قلبیہ کے خزائن پوشیدہ ہیں، اولیاء اور عرفاء کے تصرفات، کمالات، کرامات، مکشوفات کا بیان ہے، وجود سماع کی کفایت و حکایت کے اذکار موجود ہیں، سالکان و طالبان کی اصلاح و تربیت کے لیے بعض دفعہ وظائف اور ختموں کی ترکیب تک مؤلف نے بتا دی، حتیٰ کہ آداب تصوف، اطوار سلوک، انوار معرفت اور تجلیات حقیقت کے تذکرہ و فراد بکثرت ہیں۔ مصنف نے گاہ یعنی جگہ جگہ اپنے دوران درپیش تاریخ کے واقعات، اجتماعی حالات اور اخلاقی نکات کے نشان دیے ہیں، اور مگر اس مختصر میں زیادہ طول کلام کی گنجائش نہیں، اس لیے اس تبصرہ و جائزے کو یہی پر ختم کیا جاتا ہے۔ مناقب المحبوبین کے آخر پر کسی متقدر خاص نے اپنا نام ظاہر کیے بغیر حاجی صاحب کے سواق حیات بھی شامل کر دیے، جو آپ کی شخصیت سے آشنائی و آگاہی حاصل کرنے کا بہترین ماخذ اور ذریعہ ثابت ہو رہے ہیں۔ قرآن دشوار سے پتہ چلتا ہے حاجی صاحب مختلف علوم و فنون میں مہارت طمع رکھتے تھے اور بلا مبالغہ ایک پرماہ ادیب و شاعر، تاریخ گو، سوارخ نگار، صوفی، عارف والی، عارف باللہ، مصنف، مؤلف اور محقق تھے۔ بندہ ناچیز، راکب الحروف، استاد محترم پروفیسر افتخار احمد چشتی سلیمانی صاحب کی خدمت عالیہ میں ہدیہ تبرک و دستعین پیش کرتا ہے۔ انہوں نے کتاب لطیف و مفید مناقب المحبوبین کو اردو زبان میں منتقل کر کے اہل تصوف و تحقیق پر ایک نایاب وار کر دیا۔ پروفیسر چشتی صاحب نے اس پیرانہ سوالی میں مسلک چشتیہ اور عرفان سلیمانیہ کے تراجیع و توسیع کا بیڑا اٹھا رکھا ہے۔ آپ کی زندگی کا بیشتر حصہ تو پنجاب کے مختلف تعلیمی درسگاہوں میں علوم اسلامیہ و دینیہ کے تدریس و تعلیم میں گزرا، مگر آج کل وہ علوم باطنیہ، معارف چشتیہ کے نشرد اشاعت میں ہمہ تن مصروف ہیں۔ اس کی خاطر آپ محفل ذکر کا انعقاد بھی کرتے ہیں اور تصنیف و تالیف کے کام میں بھی مشغول رہتے ہیں۔ طریقت چشتیہ کے بارے میں تحقیقات و مطالعات کا آپ کا خاص موضوع اور میدان ہے۔ اس سلسلہ میں آپ کی حیثیت کا آپ کا سر
اور سردار واعظہ چشتیہ نظامیہ فخریہ کے علمی تبلیغی سرگرمیوں کو اجاگر کرنے اور ان کی خدمات و تعلیمات کا منظر عام پر لانے میں صرف ہو رہا ہے۔ فیصل آباد میں پروفیسر چشتی صاحب کی خاص عنایات و نوازشات ہیں۔ جامعہ چشتی کی 23 اور بنیادی چشتیہ اکیڈمی کا قیام نظام آپ ہی کی ہے اور دم قدم سے ہے۔ یہ دونوں ادارے فیصل آباد میں گراں قدر تعلیمی، دینی اور تحقیقی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ماہانہ روحانی پیغام فیصل آباد میں بھی آپ کی وسعت سے شائع ہو رہا ہے۔ اس میں چشتیہ سلسلہ کی پیش رفت و ترقی کے لیے آپ کی وسیع عریض اور منصوبہ جات کی تفصیل چھپتی رہتی ہیں۔ اب تک آپ کی متعدد تصنیف چھپ کر قارئین، متوسلین، متعلقین سے خارجی تحسین وصول کر چکی ہیں۔ ان میں سے مناقب المحبوبین، تلخیص اردو ترجمہ اور تذکرات خواجگان توسیوی قابل ذکر معارف تر ہیں۔ بقیہ تصانیف مشائخ چشت کے سوا خاکوں پر مشتمل مختصر رسالوں کی صورت میں ہیں۔ محزن چشت اور مناقب المحبوبین کے مکمل تراجم میں بھی اشاعت کے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ ان دو مفصل مدلل کتابوں کے تراجم پروفیسر چشتی صاحب کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اللہ کرے زور قلم او زیادہ۔ بے شک آپ صد ستیں و ہزار آفرین کے مستحق ہیں۔ مناقب المحبوبین جا کے محبوب و مرغوب کتاب میں سے ہے، ہر وقت آپ کی میز پر موجود رہتی ہے، اس پر خصوصی ادراک حاصل ہے۔ آپ نے اس کا عام فہم اور سلسل اردو زبان میں ترجمہ کر کے اہل سلوک اور ارباب طریقت پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اگر بیشتر ازیں کا ترجمہ بھاری تعداد میں چھپ کر اردو دور نزدیک پہنچ چکا ہے، مگر کامل کتاب کی اہمیت اپنی جگہ مسلب الثبوت ہے۔ قبلہ پروفیسر چشتی صاحب راکم الحروف پر خاص نظر کرم رکھتے اور ہمیشہ لطف و محبت سے پیش آتے ہیں۔ علمی تحقیقی کاموں میں حوصلہ افزائی فرماتے اور مشفقانہ رہنمائی مخلصانہ سرپرستی سے نوازتے رہتے ہیں۔ ابھی محرم الحرام 1407 ہجری میں اپنے شیخ العالم خواجہ فرید الدین گنج شکر کے عرس کی مناسبت سے احکار المقالات حضرت بابا فرید گنج شکر کے 99 نام اور صورت میں چھپا کر اہمیت افزوئی فرمائی۔ اس کے لیے مناقب الفریدیہ کا عنوان آپ ہی کی تجویز سے ہے۔ یہ حقیر پر تقصیر خداوند قدس کے بارگاہ میں اقدس میں دست بدعا ہے کہ برکت حضرت رسالت معاب فخر موجودات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات چشتیہ بہشتیہ حق تعالی مناقب المحبوبین کے اس ترجمے کو شرف قبولیت سے نوازے۔ پروفیسر بزرگوں کو اسلامی تندرستی اور توانائی کی نعمت آزما سے سرفراز فرمائے، آپ کی اصلاح و تبلیغی تربیتی کوششوں کے بار آورا کرے اور بیش از بیش علمی ادبی تحقیقات کا انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہمارا ایک حصہ مکمل ہو گیا، اب حصہ دوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت مولانا فخر الدین دہلوی تک ہم نسب ملائیں گے انشاءاللہ۔ ہماری قسط نمبر 3 کا اختتام ہوا۔